انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ جمعہ کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ رب العزت آیات مبارکہ کی صحیح مفہوم بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، رب ذوالجلال نے ان آیات کریمہ میں انسانیت پر کی گئی اپنے عظیم احسان اور نعمت جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہے، اس کو ذکر فرمانے کے بعد پیارے پیغمبر کے فرائض منصبی کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب اہل عجم کے لیے اللہ پاک نے ایک عظیم خوشخبری کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کائنات پر اللہ رب العزت کا سب سے عظیم احسان وہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی کہ آپ کے بعثت سے پہلے انسانیت کو گم کر گئی تھی۔ آپ کے بعثت سے پہلے احساس نام کا کوئی چیز معاشرے میں موجود نہیں تھا۔ آپ کے بعثت سے پہلے حقوق کی ادائیگی کا کوئی شکل معاشرے میں نظر نہیں آیا کرتا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نبی برحق خاتم الانبیاء خاتم المعصومین بن کر تشریف لائے تو انسانیت کو جینے کا، زندگی کا شعور آیا۔ اللہ رب العزت نے اس پاک پیغمبر کے واسطے سے ہمیں ایک مبارک ضابطہ عطا فرمایا جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ اس دین اسلام کے پہلے مشاہدہ کرنے والے، اس دین اسلام کو سب سے پہلے سیکھنے والے، اس دین اسلام کو سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں محفوظ کرنے والے وہ مقدس ہستیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ رب العزت نے دین پاک پیغمبر کو عطا فرما کر آپ کے فرائض میں سے، آپ کی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری ارشاد فرمائی یتلو علیہم آیاتہ، یہ پیغمبر تمہیں قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے گا۔ تو سننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کی ذمہ داریوں میں سے دوسری ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ، فرمائے کہ وہ امت کے قلوب اور دلوں کو پاک کرے گا۔ تو پاک پیغمبر نے جن ہستیوں کے دلوں کا تصفیہ اور تزکیہ فرمایا وہ مبارک دل ہیں جس کے لیے قرآن پاک ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ صحابہ کرام کے دلوں کے تقوی کا اللہ پاک نے امتحان لیا۔ جب ان کے تقوی کو جانچا گیا، پرکھا گیا، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ اس امتحان میں فائز اور کامیاب اور کامران ہوئے۔ آپ کی ذمہ داری کا تیسرا حصہ ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم، قرآن پاک کے مطالب، قرآن پاک کے معانی، قرآن پاک کا مقصد، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے احادیث، یہ بھی سیکھے ہیں تو سیکھنے والے، ان کے مراد امت کو بتانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے دین کی تکمیل کے بعد اپنے پیارے پیغمبر کو دنیا سے اٹھوایا۔ اب دین کا محافظ، دین کی حفاظت کی ذمہ داری، دین کی نگہبانی کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سونپی، اور انہوں نے دین کو محفوظ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطہ عرب میں
خود عربی ہو کر دنیا میں تشریف لائے، لیکن آپ کی امت صرف عربی نہیں ہے، عرب تو ایک حصہ ہے۔ اگر دنیا کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو خطہ عرب ایک حصہ بنتا ہے، 3/3 تو باقی دنیا اور باقی دنیا میں بسنے والے اقوام اور لوگ ان کا حساب ہے۔ جبکہ اللہ پاک نے میرے پیغمبر کے زبانی اعلان کروایا ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں بڑی کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، صرف عربوں کا نہیں، صرف عجم کا نہیں، صرف مالداروں کا نہیں، صرف غریبوں کا نہیں، صرف تعلیم یافتہ لوگوں کا نہیں، صرف ان پڑھ امیوں کا نہیں، کافۃ للناس، ساری کائنات کے لیے اللہ پاک نے مجھے رسول، نبی اور رحمت بنا کر بھیجا۔ اب بڑی کائنات میں تو عرب کے علاوہ لوگ بھی تھے، جس طرح ہم آپ سب کے زبان عربی نہیں ہیں، ہمارے لیے قرآن پاک نے خوشخبری ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر، ایک تو آپ کی قوم ہے، ایک آپ کا خطہ عرب میں بسنے والے لوگ ہیں، وہ تو آپ کی زبان بھی سمجھتے ہیں، وہ تو آپ کی بولی بھی سمجھتے ہیں، وہ آپ کے گفتگو کا انداز بھی سمجھتے ہیں، وہ تو آپ کے گفتگو کے نشیب و فراز سے بھی واقف ہیں، لیکن میرے پیغمبر آپ کے امت میں سے، آپ کے دامن رحمت سے صرف عرب نہیں، وآخرین منہم، جن میں آپ بھیجے گئے ہیں عرب میں، ان کے علاوہ کچھ لوگ بھی ہوں گے۔ فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے؟ لما یلحقوا بہم، فرمایا آج تک وہ ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، ابھی تک پاک پیغمبر کی دین خطہ عرب سے نکلا نہیں ہے، ابھی تک تو صرف خطہ عرب منور ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور آئے گا، خلفائے راشدین کا دور آئے گا، حضرت فاروق اعظم کا دور آئے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آئے گا، تو اسلام خطہ عرب سے باہر نکلے گا۔ وآخرین منہم، میرے پیغمبر یہ لوگ ابھی آپ کے سامنے موجود ہیں، جنہوں نے آپ کی زندگی پائی ہے، جنہوں نے آپ کے چہرے انور کی زیارت کی ہے، جنہوں نے آپ کے صدی اور آپ کا زمانہ اور آپ کا قرن پایا ہے۔ فرمایا کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، جو ابھی تک اسلام نہیں لائے، جنہوں نے ابھی تک آپ کے چہرے انور کی زیارت نہیں کی ہے، ابھی تک انہوں نے آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر اپنے دیدار کی پیاس نہیں بجھائی ہے، وہ آئیں گے، بعد میں آئیں گے، لیکن آپ کے دین کے مقتدا شمار ہوں گے، آپ کے دین کے آساس شمار ہوں گے۔ اور امت نے ایسے عظیم لوگ بہت دیکھیں، بے شمار دیکھیں، جنہوں نے پاک پیغمبر کی دین کی آساس اور بنیاد بن کر حفاظت کی ہے، بے شمار لوگ ہیں، لیکن ان میں سے 4 ہستیاں وہ بڑی دنیا میں مقبول اور مشہور ہیں، جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کے دین کے حفاظت کی، جنہوں نے اپنی ساری استطاعت، اپنی ساری قوت اور توانائی وہ دین اسلام کی نگہبانی کے لیے وقف کی ہیں۔ وہ 4 ائمہ مجتہدین، وہ 4 اصحاب مذاہب، وہ 4 ائمہ کرام ہیں جن کی دنیا تقلید کرتی ہے۔ ان میں ایک امام دار الہجرت، امام مدینہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منبر اور محراب کے پاس بیٹھ کر پیارے پیغمبر کے حدیث پڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس قبر والے نے، اس روزے والے نے یوں فرمایا ہے، اور ابھی زمانہ کوئی زیادہ گزرا بھی نہیں ہے۔ اور حدیث پڑھانے کے لیے بڑے شان سے آیا کرتے تھے، بڑے شان سے پڑھایا کرتے تھے، ہر روز نیا سلا ہوا جوڑا زیب تن فرماتے، شام کو وہ جوڑا ہدیہ کر لیتے، اگلے دن کوئی نئے لباس میں تشریف لاتے۔ امام مالک اپنے گھر سے نکلتے، اڑوس پڑوس اور گلیوں والوں کو پتہ چل جایا کرتا تھا کہ امام مالک اپنے گھر سے نکلے ہیں، اور حدیث پڑھانے کے لیے آپ جو خوشبو استعمال کیا کرتے تھے اس سے اندازہ ہو جایا کرتا تھا۔ دوسرے صاحب مذہب
امام شافعی رحمہ اللہ کہ اللہ پاک نے وہ ذہانت عطا فرمائی ہے، عربیت میں اللہ پاک نے وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ دنیا عربیت میں اس سے خیرات وصول کرتی ہے۔ علم ادب، شعر و شاعری میں، حافظے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 جن کو خواب میں زیارت اور دیدار ہوئی ہے۔ تیسرے نمبر پر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، وہ امام احمد ابن حنبل جنہوں نے صرف اس بات کے لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جس طرح اللہ پاک ازلی اور ابدی ہیں، بغیر ابتدا بغیر انتہا کے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، خالق ہیں، اللہ پاک پر ایسا کوئی زمانہ نہ آیا ہے نہ آئے گا کہ وہ نہیں تھے یا نہیں ہوں گے۔ فرمائے اسی طرح قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، جب سے اللہ ہے، جب تک اللہ ہے تب تک قرآن ہے، اور اس قرآن پاک کی صفت یہ ہے کہ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ کلام ہے، کلام ذاتی ہے، میرا رب کا کلام ہے۔ اس پر جیل میں ڈالے گئے، کوڑے برسائے گئے، طرح طرح کے تکلیفیں دی گئی۔ اس وقت جیل آبادی سے باہر، آبادی کے اس کنارے پر تھا۔ رات کے اندھیرے اور رات کے تاریکی میں جب کوڑا برسایا جاتا تھا تو اس کوڑے لگنے کی آواز شہر کے دوسرے کنارے تک پہنچ جایا کرتی تھی۔ اتنی تکلیفیں اٹھائی، لیکن اس مسئلے میں جس کو حق سمجھتے تھے اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ استقامت کے پہاڑ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، وہ بھی ایک مذہب کے صاحب اور ایک مذہب کے امام، اور ایک بڑی دنیا کے وہ جس کی تقلید کی جاتی ہے، جس کو مانا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ دنیا جس کی تقلید کرتی ہے وہ ہے امام الائمہ، سراج الائمہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جس کے ہم سب مقلد ہیں۔ آج شعبان کی میرے خیال میں 3 تاریخ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات شعبان کی 2 تاریخ کو ہے۔ شعبان کی 2 تاریخ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہیں۔ تو اس حوالے سے 1-2 باتیں، یہ کچھ تمہید عرض کی، 1-2 باتیں اور عرض کر دوں۔ قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وآخرین منہم، کچھ اور لوگ ہوں گے، بعد میں آنے والے ہوں گے، ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ یہ 4 ائمہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں آئے نہیں، یہ بعد میں آئے لیکن دنیا کے لیے آساس بنے، دین کے لیے آساس بنے، جنہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کیا۔ آج آپ شرق، غرب، شمال، جنوب، چاروں کونوں میں دیکھیں، ان 4 مذاہب میں سے کوئی نہ کوئی مذہب ضرور پایا جاتا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تشریف، دین کی تشریف، وہ یا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہیں، ان کے ماننے والے اس پر عمل پیرا ہیں۔ اس دین کی تشریح یا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہیں، اور کچھ لوگ ان کے مذہب پر عمل کرتے ہوئے دین کے اس حصے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ امام احمد ابن حنبل کے اس علم پر اعتماد کرتے ہوئے، ان کی تقلید کرتے ہوئے دین انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور ایک دنیا ایسی ہے جو جن کا اعتماد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جزیات قرآن اور حدیث سے مستنبط کیے ہیں ان پر عمل پیرا ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ولادت کے بارے میں 3 قول ہیں، لیکن مشہور قول کہ آپ سن 80 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے، ایک قول سن 60-70 کا ہے اور ایک سن 60 یا 61 کا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے بعد والا قرن 100 سال
अगर हम दूसरे करन को हिसाब करें, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की विलादत अगर सन 60 में है, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस दूसरे करन में पूरी 1 सदी 50 साल पाए हैं। अगर 70 में आपकी विलादत है तो आपने 40 साल पाए हैं, और जो मशहूर रिवायत है 80 का, उसके मुताबिक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस सदी में से 30 साल पाए हैं। यानी वो ज़माना जिसके लिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ये खैर का ज़माना है, ये भलाई का ज़माना है, उस भलाई के दूसरे वाले हिस्से में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने या तो पूरी ज़िंदगी या ज़िंदगी का कुछ हिस्सा पाया है। 30 साल तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसी दूसरे सदी में गुजारे हैं। फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म सीखा है तो किन से सीखा है? उनसे जिनको मेरे पैगंबर ने पढ़ाया, जिन्होंने दीन को हासिल किया मेरे पैगंबर से, तो उनसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी इल्म हासिल किया। सहाबा इकराम के शागिर्द हैं, ताबी हैं, और चारों आइम्मा में सिर्फ ये एजाज़ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को हासिल है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग हैं, उमर के भी मुअम्मर हैं, मदीने में रिहाइश हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह बड़े अजीम लोग थे, लेकिन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का दीदार ये अगर नसीब हुआ है तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को नसीब हुआ है। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी है हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उम्मे सुलैम तशरीफ़ लाई, अर्ज़ करने लग गई, अल्लाह के पाक पैगंबर, मेरा शौहर दुनिया से चला गया है, अब मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं है, मेरे कोई जवान औलाद भी नहीं है कि वो आपका मुहाफिज बनकर, आपके दीन के मुहाफिज बनकर आपकी निगहबानी करते। मेरे पास एक छोटा सा खादिम है, मैं वो आपके दरबार में पेश करने आई हूँ। और एक छोटा सा बच्चा हज़रत अनस को मेरे पैगंबर के दरबार में पेश फरमाया ये आपके सफ़र हज़र हमेशा का खादिम रहेगा। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, मदीने की ज़िंदगी में मैंने पाक पैगंबर की खिदमत की और एक लम्हे के लिए भी मैं गैर-हाज़िर नहीं हुआ। चौकर पर बेटा रहता था, जब ज़रूरत पड़ती थी अल्लाह के प्यारे पैगंबर आवाज़ देते, हज़रत अनस इब्न मालिक हाजिर होते। हज़रत अनस इब्न मालिक से खुश होकर मेरे पैगंबर ने दुआ दी कि इलाहुल आलमीन, इसकी माल में भी बरकत अता फरमा, इसकी औलाद में भी बरकत अता फरमा। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने पड़पोतों को देखा है, नवासों और उनको नवासियों को देखा है, बड़ी बाबरकत उम्र पाई है, और ये बाबरकत उम्र ये बुनियाद बनी है हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ताबी बनने के लिए। कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने देखा है सहाबा इकराम में से हज़रत अनस इब्न मालिक को, और अनस इब्न मालिक जिसने 1, 2, 5, 10 दफ़ा नहीं, जिसने मदीने के ज़िंदगी में 10, साढ़े 10 साल, 10.25 साल बराबर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे अनवर की दीदार की है। जिन आंखों ने मेरे पैगंबर को देखा, इमाम अबू हनीफा ने उन आंखों की दीदार और ज़ियारत की है। वो अनस इब्न मालिक जो मेरे पैगंबर का खादिम हैं, हज़रत इमाम अबू हनीफा फिर उनका खादिम है। वो अनस इब्न मालिक जो मेरे पैगंबर से दीन लेता और हासिल करता है, इमाम अबू हनीफा उस अनस इब्न मालिक से दीन ले रहा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सहाबा इकराम में से एक और सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की दीदार की है, और हज़रत इमाम अबू हनीफा ने इसके चेहरे अनवर की दीदार की है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न हारिस इब्न जज़, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी दीदार की है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी,
इमाम अबू हनीफा के रहमहुल्लाह के उस्ताद हैं। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद। 80 सहाबा किराम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में मौजूद थे। 80 सहाबा किराम, वो हस्तियाँ जिन्होंने मेरे पैगम्बर का दीदार फरमाया है। 23 वो सहाबा किराम हैं जिनको हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने देखा है, उनकी मजलिस इनको मिली है। 7 वो सहाबा किराम है रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जिनसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बराह रास्त दीन सीखा है। ये जो मैंने नाम लिए, इनको सिर्फ देखा नहीं है, इनसे शागिर्दी का शरफ हासिल है। ये इन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शागिर्द हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो दीन हासिल किया बराह रास्त सहाबा किराम से, अल्लाह के पाक पैगंबर ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि लौ कानल इल्म बिस्सुरैया, एक रिवायत में लौ कानल ईमान बिस्सुरैया, सुरैया सितारों के एक जुर्मट का नाम है। फरमाया कि अगर ईमान, दीन और इल्म इतना दूर हो, इतना ऊंचा हो कि सुरैया सितारे, फरमाया ये सलमान फारसी की औलाद में से कुछ वहां तक पहुंचकर ईमान और इल्म हासिल कर जाएंगे। सलमान फारसी मजलिस में बैठे हुए थे। अब अबनाए फारस वालों में से दीन हासिल करेंगे कौन है? 4 अइम्मा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह असबही है, अरब से उनका ताल्लुक़ है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कुरैशी हैं, अरब से उनका ताल्लुक़ है। इमाम अहमद इब्न हम्बल शैबानी हैं, अरब से उनका ताल्लुक़ है। ये तीनों आइम्मा, ये तो अहले फारस में तो बन ही नहीं सकते हैं, ये तो अहले अरब में से है। एक ही इमाम बचता है जो अहले फारस में से है, और ये है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। फिर अल्लाह के पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि ईमान अगर सुरैया सितारों के पास भी हो तब भी सलमान फारसी के कौम के अपना बच्चे और इनके कौम के लोग ईमान हासिल कर जाएंगे। मेरे पैगंबर ने एक मौके पर इरशाद फरमाया अस्हाबी कन नुजूम, फरमाया मेरा सहाबा सितारों जैसी है। सहाबा की मिसाल आसमान के तारों जैसे, जिस तरह सितारों से रहनुमाई मिलती है, इसी तरह दीन की रहनुमाई सहाबा इकराम से मिलती है। तो फरमाया इस फारस वालों में से, सलमान फारसी की औलाद में से एक वो भी होगा जो इन सितारों से इल्म दीन हासिल करेगा। आसमान के सितारे तो अपनी जगह हैं, लेकिन मेरे पैगंबर के हिदायत के आसमान के तारे सहाबा इकराम, फरमाया इनसे दीन हासिल करेगा। और वो दीन हासिल किया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, जिसके हम सब मुक़ल्लिद हैं। जब मेरे पैगंबर की अहादीस जिक्र की जाती है, एक किस्म के अहादीस वो हैं जिसको सुलासियात कहते हैं। शेख उस्ताद 3 वास्तों से मेरे पैगंबर का हदीस नकल करता है, मुझे फलाने, उसको फलाने, उसको फलाने। इससे बढ़कर हदीस का कुछ ज़ख़ीरा वो हैं जो उस्ताद सिर्फ 2 वास्तों से, 2 उस्तादों से प्यारे पैगंबर का हदीस नकल करता है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा आला है कि एक ही वास्ते से प्यारे पैगंबर के हदीस वो रिवायत की जा रही हो। अब देखा जाए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना बहुत बाद में है, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी का ज़माना बहुत बाद में है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सबसे ज़्यादा सुलासियात इमाम अबू हनीफा से रिवायत है, सबसे ज़्यादा सुनाइयात वो इमाम अबू हनीफा से रिवायत, सबसे ज़्यादा एक वास्ते वाले हदीस वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत। तो फिर यतीमुल हदीस कैसे? फिर यतीमुल हदीस कैसे? 6 लाख हदीस के मजमूए से जो इंसान बैठकर चलनी की तरह चांदता हुआ सिर्फ 6 अहादीस का इंतखाब करता है, फिर यतीमुल हदीस कैसे? 6 लाख हदीस सामने रखकर उसमें से 6 हदीसों का इंतखाब करे।
حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ جس کے پاس ہو، اس نے اپنے مذہب کی بنیاد بھی قرآن اور حدیث پر ہی رکھی ہے۔ وہی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرا جو فقہی جزیہ قرآن کے خلاف ہو، پیارے پیغمبر کے سنت حدیث کے خلاف ہو، فرمایا کسی دیوار پر دے مارو، وہ میرا پیغمبر کا دین نہیں ہوگا، وہ میری ذاتی رائے ہوگی۔ لیکن دیکھا جائے، انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، علم کی نظر سے دیکھا جائے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مستنبت کردہ جتنے بھی جزیات ہیں، یا تو وہ قرآن پاک کی آیت ہیں یا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے۔ وہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اپنی زندگی ایک تابناک زندگی بنا کر، ایک با کردار زندگی بنا کر، ایک با مقصد زندگی بنا کر وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ دین، علم اور عمل، کردار کا مجسمہ، ایک ایسی سیرت میرے اور آپ کے لیے چھوڑی، اور جو میرے اور آپ کے لیے قابل عمل بھی ہیں، قابل تقلید بھی ہیں، کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قابل تقلید زندگی اس کو اپنائیں، اور اپنی زندگی کے اساس اور بنیاد اور اپنی زندگی کا مدار اور اپنی زندگی کے خطوط اس پر استوار کر کے انہی کی طرح اپنے آپ کو بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ مجتہدین، محدثین، امت کے بزرگان دین، ان کے نقش قدم اور ان کے سینت اپنانے کے توفیق عطا فرمائیں۔